وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریف ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، ایک بہن کا سوال تھا کہ اگر کوئی جادوگر ہمارے ساتھ رہتا ہے یا کوئی جادو کروانے والی عورت مرد ہمارے ساتھ رہتا ہے تو اس کے شر سے ہم نے کیسے بچنا ہے، اس کے لیے چند تجاویز ہمیں بتا دیں۔ دیکھیں میرے بہن بھائیوں، یاد رکھیں سب سے پہلی چیز جو ہماری سیکیورٹی ہے، آپ یقین کریں گے آپ کے ساتھ اگر کوئی جادوگر یا جادو کروانے والا نہیں بھی رہتا یا کوئی آپ کے اوپر جادو نہیں بھی کرتا تو آٹومیٹیکلی جادو ہو جاتا ہے آپ کے اوپر۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کی گدی میں 3 گریں لگاتا ہے۔ 3 گریں ہر ایک کی گدی میں لگتی ہیں، چاہے وہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ اب وہ 3 گروں کا جو اثر ہے وہ زائل کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ دعا پڑھ کے اٹھتے ہو، صبح اٹھتے ہو دعا پڑھتے ہو، پھر آپ وضو کرتے ہو، پہلی دعا پڑھتے ہو، جب آپ دعا پڑھتے ہو اٹھ کے ایک گرہ کھل جاتی، جب آپ وضو کرتے ہو دوسری گرہ کھل جاتی، پھر اسی طرح جب آپ نماز کے اوپر مصلی کے اوپر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تو اللہ کے حکم سے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اب اگر آپ یہ عمل نہیں کرتے تو آپ یقین کریں کہ یہ جادو آپ کے ساتھ چلتا ہے، پورا دن آپ اس جادو کی لپیٹ میں ہوتے ہیں اور اس سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کسی جادوگر نے آپ کے اوپر جادو نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، لیکن جو شیطان اللہ تعالیٰ نے لگایا وہ آپ کے اوپر جادو کر دیتا ہے اور آپ اس کے شر سے بچ نہیں سکتے۔ اگر بچنا ہے تو نماز کی پابندی، پہلی نماز فجر کی، شیطان کے خلاف جہاد ہے آپ کا، اور سارے دن کے لیے برکت کی گارنٹی ہے۔ انشاءاللہ سارا دن آپ کا شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ بھائی جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں پہلا کام آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، نماز کے اندر کوئی کوتاہی نہیں۔ ایون دو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ایک چھوڑ دیتے، کوئی نہیں ایک رہ جاتی ہے ہماری تو کوئی بات نہیں، اتنا تو ریلیف۔ میں نے کہا بھائی یہ بھی نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو بندہ جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑتا ہے، جان بوجھ کے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری ذمہ داری سے باہر ہے، میں اس بندے کا رسپانسیبل نہیں ہوں۔ اب جب اللہ ہمارے رسپانسیبل نہیں ہے تو میرے بھائی بڑے آرام سے ہم بڑا سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، شیطان کا بھی، جادوگر کا بھی، حاسدین کا بھی، نظر بد لگانے والوں کا بھی۔ تو ہم نے اگر بچنا ہے ان لوگوں سے تو پہلا کام، پہلی ہدایت، پہلی تجویز 5 وقت کی نماز۔ پھر دوسرا کام صبح و شام کے اور رات کے اذکار، ان کے اندر پابندی۔ جب ہم اذکار کے اندر ہوں گے اللہ کے حکم سے کوئی جادو آپ کے اوپر کرے گا بھی تو اثر نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے پورا دن اس کے اوپر جادو نہیں ہوتا اور پورا دن کوئی شیطان اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ایک کام کریں بڑا آسان سا، صبح نماز فجر کے بعد بھی 100 ٹائمز اس کو پڑھیں اور نماز عصر کے بعد بھی اس کو 100 ٹائمز پڑھ لیں۔ مزے کی بات اس کلمے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آلریڈی کسی کے اوپر جادو ہوا ہے، کوئی صدیوں پرانا ہے، اس کو کئی سال ہو گئے ہیں، آپ اس کلمے کو پڑھنا شروع کرتے ہو تو میرے اللہ کے حکم سے اس جادو کا بھی اثر زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دوسرا کام آپ نے، پہلا کام نمازیں، دوسرا کام اذکار، ان کے اندر کوئی کوتاہی نہیں۔ تیسرا کام اگر وہ بندہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اپنے بال، اپنے اسی طرح ناخن، اپنی یوز کی چیزیں، انڈر گارمنٹس، آپ کے کپڑے، آپ نے اس کے شر سے اس سے محفوظ رکھنے ہیں، ان کو سیف رکھیں، اپنی کسٹڈی میں رکھیں تاکہ وہ اس کے پاس نہ جائیں۔ جب بھی بال بنائیں بسم اللہ پڑھ کے بنائیں، پھر ان کو ڈسپوز آف بھی ایسی جگہ پہ کریں کہ ان کے ہتھے نہ چڑھیں۔ تیسرا کام اسی طرح ناخن بھی اپنے کاٹنے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کاٹنے، سنت کے مطابق کاٹنے ہیں اور وہ بھی اس کے پاس نہیں جانے چاہیے۔ اچھا جی، چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے میرے بھائی، اس کے لیے خیر کی دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے دے، ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اور 5واں کام میں آپ کو چند دعائیں بتلاتا ہوں جو آپ پڑھتے رہا کریں چلتے پھرتے۔ اگر آپ کا سامنا جادوگر سے بھی ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے یہ جادوگر اس کے سامنے فیل ہو جاتا ہے، بلکہ جادوگر خوف کھاتا ہے ایسے لوگوں کے سامنے آنے سے، وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے محافظ، آپ کے باڈی گارڈ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو باوضو بھی رہنا ہے،
ایک باوضو رہنے سے بھی اللہ کے فضل سے محافظ آپ کی حفاظت کریں گے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے. پھر آیت الکرسی پڑھنے سے بھی آپ کی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں. آیت الکرسی کثرت سے پڑھیں. اور ایک چند دعائیں بھی ہیں جن کا بہت رزلٹ ہے. کوئی دشمن آپ کے سامنے رہتا ہو، آپ کے پاس رہتا ہو، آپ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ایک ایسے دشمن سے ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریشن کر رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، تو وہ سامنے ننگی تلوار لے کے ایک کافر آ گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے اوپر وہ بیٹھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی تھی اللہم اکفینی بما شئت. یہ دعا پڑھنی تھی اور وہ بندے کا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک نہیں کر سکا. آمنا سامنا ہو گیا. نہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پاس تلوار تھی. تو بھائی یہ دعا کا اہتمام کریں. ساتھ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا پڑھا کریں. انشاءاللہ یہ جو چند چیزیں، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کے اوپر عمل کریں تو اللہ کے فضل سے آپ ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں گے، چاہے وہ آپ کے پاس رہتے ہیں. ایک چیز اور بتلاتا چلو، اگر ایسے لوگوں کے گھر سے کوئی چیز آتی ہے کھانے کے لیے، کوئی چیز کھانے کے لیے میٹھا بیچتے ہیں، کوئی نمکین چیز بیچتے ہیں، کوئی بھی چیز آتی ہے، ایٹیبل آتا ہے، آپ کیا کریں، آپ اس کے اوپر پہلی بات بسم اللہ پڑھ کے ہمیشہ کھانا کھایا کریں. دوسرا کام، اس کے اوپر فلک ناس پڑھ لینی ہے آپ نے. اس کے اوپر 3 دفعہ فلک ناس پڑھ کے تھتکار لیں پھر کھائیں. پھونکنا نہیں ہے، جادوگر پھونکے مارتے ہوتے ہیں، ہم نے تھتکارنا ہے. ہمیں نبی سے پتہ چلتا ہے تھتکارنا ہے. دم کے لیے جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تھتکار کے کرنا ہے. تو آپ نے تھتکارنا ہے. پھونک اور تھوک آپ کا مکس ہو، وہ جب اس کے اوپر جائے گا اللہ کے فضل سے اس کا وہ جو شر والا فیکٹر ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ آپ کو اس کے شر سے انشاءاللہ محفوظ کر لیں گے. آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.